اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کے 2 سبق گزر چکے ہیں۔ تیسرا سبق ہے آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 57 تک۔ یہ سبق نمبر ہمارا 168 ہے۔ سورۃ الحج ہے، اس کے بارے میں پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ سورۃ الحج جو ہے اس کے اندر کچھ آیات مکی طرز کی ہیں، کچھ مدنی طرز کی ہیں۔ اس لیے علماء کا اس میں اختلاف رہا ہے کہ یہ سورت مکیہ ہے کہ مدنیہ ہے۔ تو اب جو آیات آ رہی ہیں اس میں آپ کو مدنی طرز نظر آئے گا، مدینہ منورہ کا طرز، ہجرت کے بعد کی آیات کا انداز، اسلوب۔ فرمایا اوذینا، کوئی لفظ یاد آ رہا ہے؟ اذن، اذن کے معنی کیا ہے؟ اجازت۔ اس سے فعل ماضی ہے آذینا، آذینا اس نے اجازت دی، آذینا اس نے اجازت دی۔ مجہول ہے اوذینا، اجازت دی گئی، اوذینا اجازت دی گئی، اس کو اجازت دی گئی۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ کن کو اجازت دی گئی۔ فرمایا للذین، الذین جو لوگ، اس سے پہلے لے لگا، یعنی للذین ان لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے اجازت کھل چکی ہے۔ کن لوگوں کے لیے اجازت کھل گئی؟ یقاتلون، قتل سے، قاتلا اس نے قتال کیا، اس نے لڑائی کی، اس نے جنگ کیا کی۔ یقاتلو وہ جنگ کرتا ہے، یقاتلون تا کی زیر کے ساتھ وہ جنگ کرتے ہیں، جنگ مسلط کرتے ہیں، اور تے کی زیر کی جگہ زبر ہو گئی یقاتلون، یعنی ان سے جنگ کی جاتی ہے، پیسے وائز بن گیا۔ یقاتلون وہ سب جنگ مسلط کرتے ہیں، یقاتلون ان پر جنگ مسلط کی جاتی ہے، جن سے لڑا جاتا ہے۔ یقاتلون وہ لڑتے ہیں، یقاتلون ان سے لڑا جاتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون وہ لوگ جن پر لڑائی مسلط کر دی جاتی ہے، جنہیں لڑنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، جن سے خود آ کے وہ لڑتے ہیں، اب ان کو اجازت ہے، مطلب ہے لڑنے کی اجازت ہے۔ ورنہ جب تک مکہ میں تھے مسلمان، مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ لڑائی کے جواب میں لڑائی۔ مکہ مکرمہ میں یہ تھا کہ وہ لڑائی کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، یک طرفہ طور پہ برداشت کریں، بس جواب میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ رو کے رکھو۔ لیکن جب مدینہ میں آئے، کچھ وقت گزرا، فرمایا اذن للذین یقاتلون، جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے انہیں اجازت ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ، کیونکہ، ہم ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ظلموا فعل مجہول ہے، ظالمہ اس نے ظلم کیا، ظلمہ اس کے ساتھ ظلم کیا گیا، ظلموا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ فرمایا مظلوموں کو جنگ کرنے کی اجازت ہے، اذن دے دیا گیا ہے، اجازت دے دی گئی ہے جہاد کا، اجازت کی اجازت ہے ان مظلوموں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہم تو کمزور ہیں، جنگ کریں گے تو مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ عَلَى نَصْرِهِمْ ان لوگوں کی مدد کرنے پر لَقَدِيرٌ۔ کیا فرق ہے؟ لَقَدِيرٌ، قدیر کے معنی قدرت والا، پاورفل، اور لَقَدِيرٌ
لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی کسی قسم کا شک نہ رہے کہ اللہ کی قدرت میں تمہیں۔ ایک لام زبر لا ہے، ایک لام زبر الف لا ہے، اور جو لا ہوتا ہے اس کے معنی نہیں ہوتا ہے۔ یہ لام تاکید کا ہے، لقدیر، اللہ تو قدرت رکھتا ہی ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ہاں مظلوموں کو اب حق دے دیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو، کہ اب تم جنگ کر سکتے ہو۔ اب اللہ ان کی مظلومی بیان کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کتنا ہوا۔ فرمایا الذین اخرجوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نکالا گیا تھا، اخرجوا نکالا گیا تھا، من دیارہم ان کے اپنے گھروں سے، اپنے شہر سے نکالا گیا تھا، بغیر حق کے ناحق طور پر۔ صحابہ کو مکہ سے مجبور کر دیا گیا نا ہجرت پہ، حالات ایسے پیدا کر دیے گئے، الا مگر، یعنی کوئی حق نہیں بنتا تھا ان کو نکالنے کا سوائے اس کے ان یقولوا کہ وہ لوگ کہتے تھے، صحابہ کرام ایک ہی بات کرتے تھے کہ ربنا اللہ، ہم سب کا رب اللہ ہے۔ اسی بنیاد پر ان کو نکال دیا گیا تھا، اس کلمہ حق کہنے پر ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی تھی۔ تو اللہ نے اب ان کو اجازت دے دی ہے کہ اپنی مظلومیت کے بدلہ لے لیں اور کھڑے ہو جائیں جہاد کے لیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اپنا اصول بیان فرما رہے ہیں کہ ہر دور میں اللہ ظالموں کا خاتمہ اسی طرح مظلوموں سے کرتا ہے۔ فرمایا ولولا دفع اللہ، اگر ولولا اور اگر نہ ہوتا، دفع بچاؤ، دفاع، اللہ کی طرف سے، اگر اللہ کی طرف سے یہ بچاؤ کا انتظام نہ ہوتا، الناس لوگوں کے، بعدہم ببعد لوگوں کا ایک دوسرے سے، کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں سے اگر اللہ بچاؤ نہ کرتا، اسی طرح ان کو اجازت نہ دیتا، لہدمت، ہدمت، حدم یہدم تہدیم، تباہ و برباد کر دینا، ہدمت مؤنث ہے اور مجہول ہے، لہدمت لام تاکید کا ہے، تو برباد کر دیے جاتے، منہدم ہو جاتے۔ کون؟ الصوامع، لہدمت صوامع، تو صوامع، صوامع کی جمع، صومعہ کی جمع، صوامع صومعہ کی جمع، صومعہ کہتے ہیں خانقاہ کو، عبادت گاہوں کو، جہاں لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں۔ تو منہدم ہو جاتی خانقاہیں، عبادت گاہیں نہ رہتی دنیا میں، اگر ہر ظالم کو پورا موقع ملے تم جو چاہو کرو، لیکن اللہ پھر ان کے مقابلے میں دفاع کرواتا ہے کچھ لوگوں سے، جس سے عبادت خانے بچ جاتے ہیں۔ صوامیع تو خانقاہیں، وصلوات اور گرجے، وبیع اور گرجے۔ ایک زمانے میں حضرت جو گرجے ہیں وہ بھی تو بہرحال عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں، ان کی حفاظت بھی تو اسی طرح ہوئی کہ جناب اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو بچایا۔ اور گرجے، وصلوات اور کلیسے، و مساجد اور مسجدیں، عبادت خانوں کے جتنے رخ ہیں، جتنے نام ہیں، ان سب کا بچاؤ جو ہے وہ اسی میں ہے۔ فرمایا یذکر فیہا، مسجدیں جن میں ذکر کیا جاتا ہے اسم اللہ، اللہ کے نام کا، کثیراً بہت زیادہ۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یاد رکھو کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آج تک اللہ نے دفاع کیا ہے، آئندہ نہیں کرے گا، بلکہ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، واقع معنی لام جو ہے تاکید کا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، کرے گا، آخر میں نون لگا شد والا، شروع میں لام لگا زبر والا، اس کا مطلب ہے پکی بات ہے کہ ایسا ہوگا۔ والا ینصرن، ہر حال میں مدد کرے گا، کون کرے گا؟ اللہ، اللہ، من جو، ینصرہ جو اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا جو اس کی اللہ کی مدد کرے گا۔ اللہ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ یہاں مطلب ہے کہ اللہ کے دین کے رستے پر جو چلے گا، جو اللہ کے دین کے لیے تلوار اٹھائے گا،
جو اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرے گا اللہ اس کو اتنا بڑا مقام دے رہے ہیں گویا تم نے اللہ کی مدد کی. ورنہ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ ان کی عزت افزائی فرما رہے ہیں گویا تم نے اللہ کی مدد کی. دیکھیں کتنی بڑی شان ہو جاتی ہے. کوئی بڑا بندہ کہے، کوئی بڑی ذات کہے تم نے میری بڑی مدد کی ہے، آپ کا سینہ ایسے کھل جاتا ہے. کیا بات کی ہے. فرمایا والا ینصرن اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی، من ینصرہ، جو اس کی مدد کرے گا، اس کے دین کے لیے چلے گا. ان اللہ لقوی عزیز، یقین جانو کہ اللہ کی ذات بہت طاقتور ہے، عزیز سب پر غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ صحابہ کرام اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین، جو لوگ ان مکناہم، ان کے معنی اگر مکانا، مکان سے، مکان کے معنی جگہ، اور مکانا کے معنی کسی کو جگہ دی یعنی طاقت دی، اختیار دیا. مکننا، کس نے اختیار دیا؟ ہم نے. ام مکننا، اگر ہم اختیار دے دیں ہم ان کو، فی الارض، زمین میں. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ صحابہ کرام، یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے لڑنے والے لوگ، یہ وہ خوش نصیب ہیں اگر ہم ان کو اختیار دے دیں فی الارض، زمین میں، تو کیا کریں گے؟ اقامو، اقامہ اس نے قائم کیا، اقامو ان سب نے قائم کر دیا الصلاۃ، نماز کو. اللہ کی عبادتوں کا سسٹم بنا دیں گے، اس سسٹم کو یقینی بنائیں گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے. وامروا بالمعروف، اور اچھی چیز کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام تو للہ، اللہ کے اختیار میں ہے. عاقبہ کے معنی انجام، اور امور کس کی جمع ہے؟ امر کی. امر کے معنی معاملہ، ایشو، کیس. تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. یہ ساری اصولی باتیں فرمانے کے بعد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ. اب نبی پاک کو پھر حوصلہ دیا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يُكَذِّبُوكَ، کذبا اس نے جھٹلایا، یکذبون وہ سب جھٹلاتے ہیں. این یکذبو، نون گر گیا، اگر وہ جھٹلائیں کا تمہیں، آپ کو، اے نبی آپ کو. وَإِن یکذبو کا، اے نبی اگر وہ لوگ آپ کو جھٹلائیں. جھٹلائیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ بات کر رہے، اگلا کہتا ہے نہیں ہم نہیں مانتے، تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ جھٹلانا ہے. فرمایا وَإِن یکذبو کا، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں اور جھٹلاتے ہیں جیسے، کوئی مسئلہ نہیں. فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، پس قد ہو چکا، کیا ہو چکا؟ کذبت، جھٹلا چکے. یہ کون سا پہلا کام کر رہے ہیں؟ ان کے پہلے بھی ان جیسے منحوس لوگ یہی کام کرتے تھے. فقد کذبت، جھٹلا چکی ہیں، قبلہم ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، وہ بھی ایسے ہی کر چکے ہیں. ان کے نام اللہ نے بتا دیے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، اپنے رسولوں کو جھٹلا دیتے تھے. تو آج نبی آپ کی قوم آپ کو جھٹلا رہی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا انجام یاد رکھو، جیسے کرتوت پھر انجام بھی ویسا ہوگا. ان کے کرتوت بھی یہی تھے جو تم نے دیکھا کہ وہ برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے. کچھ کرتوت تو تھے نا جو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، تو آج تم بھی وہی کام کر رہے ہو. دوسرے لفظوں میں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے. وقوم ابراہیم، اور بھی بہت سے ہیں، ابراہیم کی قوم، وقوم لوط، اور حضرت لوط کی قوم، واصحاب مدین،
اور مدین کے رہنے والے لوگ اور مدین کے والے اصحاب والے ساتھی مدین والے. وَكُذِّبَ مُوسیٰ، کذب سے کذب مجہول پیسے وائس، جھٹلایا گیا. کون جھٹلایا گیا؟ کس کو جھٹلایا گیا؟ موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا. موسیٰ جیسے عظیم الشان پیغمبر آئے تھے، بڑے ظاہری معجزے بھی تھے، انہیں بھی جھٹلا دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے سب کو سزا تو دی لیکن فوری دی نہیں. قریش بھی اس خوشی میں نہ رہے کہ اگر فوری سزا نہیں مل رہی تو سزا نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے فَأَمْلَيْتُ، املا مہلت دی. املیتو کس نے مہلت دی؟ املیتو میں نے مہلت دی. اللہ کہتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافروں کو کچھ مہلت دے دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اخذتو کس نے پکڑا؟ میں نے پکڑا، ہم ان کو. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافروں کو مہلت دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیف کیسا تھا، کانا تھا، نکیر وہ پکڑنا، وہ عذاب، وہ سختی، وہ اجنبی چیز جس کا انہیں تصور ہی نہیں تھا. نکیر کے معنی وہ چیز جس کا تصور ہی نہ ہو، جس کو آپ جانتے ہی نہ ہو، اچانک وہ چیز آ جائے. نکیر، منکر نکیر آئیں گے نا، وہ اجنبی سے ہوگی، جان پہچان کوئی نہیں ہوگی. آپ کو اس جیسے چہرے کی کبھی اس جیسے چہرے بھی نہیں دیکھے ہوں گے جو کچھ ریزمبلنس ہو، اس لیے بڑے پریشان ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے دیکھو پھر کیسے کان نکیر، وہ عذاب تھا، ایسا عذاب تھا کہ جس کا انہیں تصور تک نہیں تھا. مراد ہے خوفناک عذاب تھا. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. یہ تو ابھی آپ کے سامنے چند قوموں کا ذکر کیا ہے. اللہ کی عذاب یافتہ قومیں یہ چند نہیں ہیں. جو نبیوں کی تکذیب کا مرتکب ہوا، اللہ کی توحید کا منکر ہوا، قیامت کے اقرار اور اعتراف سے جس نے کنی کترائی اور اپنے آپ کو قیامت کے تصور سے دور رکھا، اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا. فرمایا تو کأین، ہاؤ مچ، کتنے، ہاؤ مینی، فاکأین اور کتنی ہی من قریہ بستیاں ہیں، اہلکنا کس نے ہلاک کیا؟ ہم نے ہلاک کیا، نا ہا اس کو، اہلکنا ہم نے برباد کیا، ہلاک کیا، ہا ان کو. واہ جبکہ ہیا وہ بستیاں ظالمتن ظلم کرنے والی تھیں، یعنی گناہوں میں لت پت تھیں. لت پت لوگوں کی جو بستیاں تھیں، ہم نے ایسی کتنی بستیاں تباہ کی ہیں. تو قریش تمہاری بستی کو کیا حیثیت رکھتی ہے ہمارے سامنے؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ، بڑی آباد بستیاں تھیں. اللہ فرماتے ہیں سب کو ہم نے تباہ کر دیا. آج ان کو دیکھو، پس ہیا وہ بستیاں خاویتن گری پڑی ہیں، خاویتن الٹی پڑی ہوئی ہیں، علی عروشہا عرش کی جمع عروش چھت، علی عروشہا اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں. اور آبادیاں کس چیز پہ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ پانی پر. جہاں پانی میسر ہو آبادی وہیں شروع ہو جائے گی. تو یہاں بڑی بڑی آبادیاں تھیں، آج ان کے گھر اوندھے پڑے ہوئے ہیں، چھتیں اوندھی پڑی ہوئی ہیں. اور جہاں پانی کا سسٹم ہے فرمایا وبئرن، اور کتنے کنویں ہیں، معطلتن جو اس وقت بیکار ہو چکے ہیں، معطل ہو چکے ہیں یعنی بیکار ہو چکے ہیں، کنویں بیکار پڑے ہوئے ہیں وہاں کے. وقصرن اور کتنے بلند محل ہیں، مشید جو بڑے مضبوط تھے، قصر تھے، محل تھے، مشیدن بڑے مضبوط محل بنائے تھے. ہم زندہ رہیں گے، ہم ان محلوں میں آباد رہیں گے، میری اولاد کی اولاد خوش و خرم رہے گی. ان محلوں میں ایسا مضبوط بناؤ کوئی اس کا بال بیکا نہ کر سکے. لیکن جب تباہ و برباد ہو گئے، محل کھڑے ہیں خود غائب ہیں.
ان محلوں میں رہنے والا کوئی نہیں، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ یہ تو ان کی حالات ہیں، اللہ بیان فرما رہا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ذرا خود بھی جا کے دیکھو نا، پھر بندے کو یقین آ جاتا ہے جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں قریش کو کہ یہ باتیں صرف تمہیں قرآن کے ذریعے سے نہیں بتائی جا رہی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا آفا تو کیا، لم نہیں، یسیرو انہوں نے سیر و سیاحت کی، افلم یسیرو کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی، چلے پھرے نہیں ہیں، سفر نہیں کیے، ٹریول نہیں کیا، فی الارض زمین میں، کیا انہوں نے زمین میں نقل و حرکت نہیں کی، سفر نہیں کیے، ہڑپا موہنجو دارو سے گزرے نہیں ہیں؟ افلم یسیروا فی الارض، یعنی تم خود دیکھ چکے ہو ان چیزوں کو، عبرت کے نشانوں کو، لیکن سبق حاصل نہیں کیا۔ فرمایا فتکون لہم قلوب، اگر یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے، فتکون تو ہو جاتے، لہم قلوب ان کے دل، یعقلون سمجھ جاتے، بہا ان حقائق کو، کہ ہر چیز، کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں ہے، کوئی چیز، کسی چیز کو بھی ہمیشہ کا بقا دوام حاصل نہیں ہے۔ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اگر عقل سے استعمال کرتے، دل کی نگاہیں ان کی روشن ہوتی تو سمجھ جاتے ان حالات کو دیکھ کر کہ یہ کوئی چیز دائم نہیں ہے۔ او آذان، یا ان کے کان ہوتے، یسمعون بہا، جن سے یہ کچھ سن لیتے۔ آخر لوگ سناتے بھی تو ہیں نا ایسی قصتیں، عبرت کے داستانیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تو کانوں سے سن لیتے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس یقین جانو، حقیقت یہ ہے، لا تعمیٰ اندھی نہیں ہوتی، الابصار نگاہیں، اصل اندھا پن وہ نہیں ہے جو آنکھوں کا اندھا پن ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن یہ اندھا پن دلوں کا ہوتا ہے۔ تعمیٰ اندھے ہو جاتے ہیں، القلوب دل، التی فی الصدور وہی دل جو سینوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر کے جو دل ہیں یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ آنکھوں کے اندھے کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ایمان بھی لے آتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم میں ایمان لے آئے، نابینا تھے، لیکن جس کا دل اندھا ہو، وہ ابو جہل جیسا پوری آنکھیں، موٹی موٹی آنکھیں بھی رکھتا ہو، پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عذابوں، اللہ کے اس عذاب کے بارے میں انہیں خبردار کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اتنے ڈھیٹ بن گئے تھے، کہتے تھے لے آئیں عذاب، بلکہ جلدی لے آئیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ فرمایا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یستعجلون، یہ عجلت طلب کر رہے ہیں، جلدی جلدی مانگ رہے ہیں کا آپ سے، بالعذاب، عذاب کی، عذاب کے، جلدی عذاب مانگ رہے ہیں آپ سے، یعنی اتنے ڈھیٹ ہو گئے، انہیں یقین ہے کہ کوئی عذاب نہیں آنا، لہٰذا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے جھوٹا قرار دینے کے لیے کہتے ہیں جی جلدی ذرا عذاب لے کے آؤ نا، وہ جو لے کے آ رہے ہو۔ فرمایا سن لو وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تعالی لن یخلفہ، ہرگز خلاف نہیں کرے گا، وعدہ، اپنے وعدے کے، یعنی اللہ جو فرما رہا ہے یہ ہو کے رہنا ہے، تم نے برباد ہو کے رہنا ہے۔ باقی رہ گیا کہ عذاب کب آئے گا، تمہاری گنتی اور ہے، اللہ کے ہاں نظام اپنا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اور یقین جانو کہ ایک دن عند ربک، تیرے رب کے ہاں، کألف سنۃ، 1000 سال کے برابر ہے، مما، اس سے جو تعدون، جو گنتی تم کرتے ہو، تمہارے 1000 سال کے برابر اللہ کا ایک دن ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، املیت لہا، ابھی گزر گیا لفظ املیت، میں نے مہلت دی، لہا، ان بستیوں کو۔ اللہ کہتے ہیں آج تمہیں مہلت مل رہی ہے تو ان کو بھی مہلت ملی تھی، انہوں نے بھی مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ناانصاف تھیں، ظالم تھیں۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہی مصیر ہے، یعنی لوٹنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو،
انما انا یقین جانو کہ میں لکم تمہارے فائدے کے لیے ہوں، نذیر ڈر سنا رہا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، مبین واضح۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، لہم مغفرت ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم اور کریم باعزت رزق روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، ہاں کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو نبی کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ محنت، سٹرگل اور پوری پالیسی بناتے ہیں تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کا دین کچھ نہیں کرنے والا۔ فرمایا والذین سعوا، اور جن لوگوں نے سعی کی، کوشش کی، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے میں، معاجزین ہرانے کے لیے، معاجزین کہ وہ ہرانے والے ہیں، یعنی یہ کوشش کی کہ اللہ کی آیتوں کو ہرا دیا جائے، اللہ کی آیتوں کو پورا نہ ہونے دیا جائے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں، کون لوگ ہیں؟ اصحاب الجحیم، دوزخ والے ہیں، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، ولا نبی، اور کوئی نبی نہیں بھیجا، نہیں بھیجا اللہ نے حضور سے پہلے کوئی نبی اور رسول؟ بھیجا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں بھیجا، الا مگر، یعنی بھیجا ہے لیکن کچھ بات ہے، وہ کیا ہے؟ اذا تمنا، جب بھی اس نے تمنا، کوئی قرات کی، تلاوت کی، اس نے کچھ پڑھا، القی الشیطان، شیطان نے ڈال دیا، فی امنیاتہ، اس کے پڑھنے میں، شیطان نے اپنے اثرات ڈال دیے اس کے پڑھنے میں۔ نبی نے تلاوت کی ایک مجلس میں، نبی کچھ فرما رہے ہیں، سننے والوں کی سمجھ میں تھوڑا سا کچھ اور آ گیا، شیطان کی ملاوٹ ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے، سننے والوں کی تھوڑی سی سمجھنے میں یا پڑھنے میں، سننے میں کچھ غلطی کی وجہ سے شیطانی عمل ہو جاتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ، تو اللہ مٹا دیتا ہے، مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، وہ چیز جو شیطان ڈالتا ہے۔ اگر بندہ خلوص والا ہو، نبی سے وابستہ رہے، اپنا تعلق مضبوط رکھے، تو اللہ شیطان کی دخل اندازی مٹا دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر اس میں کوئی دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، یہ اللہ میں کیوں اجازت دیتا ہے شیطان کو کہ کبھی کسی کے سمجھنے میں اس طرح روڑے اٹکاتا ہے؟ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لیجعل، تاکہ اللہ کر دے، اللہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، اس چیز کو جو شیطان ڈالتا ہے، فتنتاً، ایک آزمائش بنا دے، کیونکہ دنیا ہے تو امتحان کے لیے نا، اللہ اسے پھر ایک امتحان لیتا ہے اپنے مومن بندوں کا اس پر، تاکہ اللہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، جو کچھ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسے اللہ فتنتاً بنا دے، ایک آزمائش بنا دے، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ کہیں گے ہاں ہم کہتے نہیں تھے، ایسا دیکھا اس نے ایسے کہہ نہیں دیا، ان کو فوراً موقع مل جاتا ہے اپنی بات کرنے کا، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ والقاسیتی، اور سنگ دل ہیں، قلوبہم، ان کے دل سنگ ہیں، پتھر ہیں، سخت ہیں، کیونکہ دین کی بات تو جاتی نہیں ہے، جو ہی کوئی الٹی بات نظر آئے تو فوراً پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یقین جانو کہ جو ظالم لوگ ہیں، لفی شقاق بعید، وہ شقاق بعید میں ہیں، یعنی بہت دور کی مخالفت میں ہیں، اور بہت دور کی مخالفت میں بھی لفی، لام کی تاکید کے ساتھ، یہ پکی بات ہے، پکے طور پر وہ بہت مخالفت میں دور چلے جا چکے ہیں۔ یہ دور کا معنی کیا ہے؟ بھائی قریب ہے تو قریب کو تو پکڑ کے واپس لایا جا سکتا ہے، جو دور ہے اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی واپسی کی امید بھی نہیں ہے، یعنی ان کی مخالفت آپ ختم نہیں کر سکتے اپنی محنت سے۔
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے۔ یہ جو آزمائش اللہ پیدا کرتا ہے مختلف اوقات میں، اچانک آزمائش کی گھڑی آ جاتی ہے، لِيَعْلَمَ، تاکہ جان لے، الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، بلکہ جان لیں وہ لوگ، الَّذِينَ، جو لوگ، اوتو، دیے گئے، العلم، علم، انہ الحق، کہ یہی حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، فیؤمنوا بہ، پھر وہ اس پر ایمان لے آئیں، فتخبت لہ، اور جھک جائیں ان قلوبہم، اسی اللہ کے لیے جھک جائیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادٍ، بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف خود آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، میں نے پہلے کئی بار بتا چکا ہوں، پھر ہر بار یہی کہتا ہوں کہ کئی بار بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، لا یزالو، ما زالا، یہ صیغے جب بھی آئیں گے کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آگے جو کام آ رہا ہے وہ ہمیشہ ہوتا رہا یا ہوتا رہے گا۔ فرمایا ولا یزالو، اور رہیں گے، الذین، جو لوگ، کافرو، جو کافر، جنہوں نے کفر کیا، وہ رہیں گے، کہاں رہیں گے؟ فی مریۃ، شک میں رہیں گے، شک و شبے میں مبتلا رہیں گے، ان کے شک کبھی دور نہیں ہوں گے، جیسے کچھ لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی سستیاں دور نہیں ہوتی، ایسے کافروں کے شک و شبے دور نہیں ہوتے اسلام اور دین کے بارے میں۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، اس قرآن کے بارے میں، اس نبی کے بارے میں، منہ، اس دین کے بارے میں ان کے شک شبہ کبھی بھی دور نہیں ہوتے، حتیٰ، یہاں تک کہ ہو جائیں گے، ایک دن وہ بھی دور ہو جائیں گے، یہ سستیاں بھی دور ہو جائیں گی، حتیٰ، یہاں تک کہ تأتیہ، آ جائے گی، ہم، ان کے پاس، الساعۃ، گھڑی، قیامت کی گھڑی آئے گی، تب سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، مردے بھی اٹھ جائیں گے اس دن تو مردے بھی اٹھیں گے، زندے کیوں نہیں؟ زندہ تو ویسے مر چکے ہوں گے سارے۔ تأتیہم الساعۃ، مگر یہ کہ اس وقت تک یہ لوگ شک میں رہیں گے جب تک قیامت نہیں آتی، بغتتاً، اور قیامت کب آئے گی؟ بغتتاً، اچانک آئے گی، او یاتیہم، یا ان کے پاس آ جائے، عذاب یومن، ایک دن کا عذاب، کیسے دن کا عذاب؟ عقیم، منحوس، بانجھ دن، بانجھ کسے کہتے ہیں؟ جس سے پروڈیوس نہ ہو سکے کچھ، تو ہر دن اللہ کیوں دیتا ہے تمہیں؟ تاکہ اس میں انسانوں محنت کرو، کچھ پروڈیوس کرو، انسانیت کو اور کچھ کرو، ہر دن پروڈکشن کے لیے آتا ہے، اور قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن صرف تباہی و بربادی ہوگی، کچھ پروڈیوس نہیں ہوگا، تو اللہ اسے یوم عقیم کہہ رہا ہے، بانجھ دن یعنی منحوس دن۔ فرمائے گا الملک یومئذ للہ، جب قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کا ہر اختیار ختم ہو چکا ہوگا، صرف اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اعلان ہوگا، الملک، حکومت، اختیار، بادشاہی، یومئذ، تب، اس دن، للہ، اللہ ہی ہے، تو آج بھی اللہ کی، مگر نظر تو نہیں آتی نا، لوگوں کو نظر تو، اندھوں کو نظر تو، اللہ بچائے ہمیں بھی نظر آتی ہے، الحمدللہ۔ الملک یومئذ للہ، لیکن اس دن تو نظر بھی یہی آ رہا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ یحکم بینہم، وہی اللہ، یحکم، حکم کرے گا، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان تمام مخلوقات کے درمیان۔ فالذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، وعاملوا الصالحات، اور نیک کام کیے ہوں گے، فی جنات النعیم، وہ نعمتوں کی جنتوں میں ہوں گے، نعمت و احسان کے باغوں میں قیام پذیر ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، وکذبوا، اور جھٹلایا ہوگا، بآیاتنا،
ہماری آیتوں کو فاولئک تو یہ وہ لوگ ہوں گے لہم عذاب مہین ان کے لیے اہانت والا ذلیل کر دینے والا توہین کرنے والا ان کو ذلیل کر بنا دینے والا عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھیں، ذلیل کرنے والا عذاب کیا، دردناک عذاب کیا، بہت بڑا عذاب کیا، چھوٹی سی تکلیفوں سے بھی اللہ محفوظ رکھیں، اور اگر اللہ کبھی کوئی تکلیف دے بھی دے تو اس کو برداشت کرنے کی قوت دے، صبر دے، اور اس صبر پر ہمیں پورا کا پورا اجر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔